اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 3 اپریل سن 2024۔ رمضان المبارک اور ہم، کشمالہ احمد، جرمنی۔ رمضان المبارک انسان کی روحانیت کو تیز کرنے کے لیے اور نیکیوں میں ترقی کرنے کے لیے نہایت سازگار مہینہ ہے، کیونکہ ہر طرف نیکی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بدن کے تمام اعضاء نیکیوں پر معمور کر دینے چاہیے۔ بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، استغفار اور درود شریف اور دیگر دعاؤں سے اپنی زبانیں تر رکھنی چاہیے۔ خدمت خلق کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اپنے مال بھی خدا کی راہ میں قربان کرنے چاہیے اور اپنے اوقات بھی خدمت دین میں اور دعوت اللہ میں صرف کرنے چاہیے اور بکثرت عبادت بجا لانی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تہلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 102، ایڈیشن 1988۔ سیدنا حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی طرح افطاری میں تنوع اور سحری میں تکلفات بھی نہیں ہونے چاہیے، اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں، اب پرخوری کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام افطاری کے لیے کوئی تکلفات نہ کرتے تھے۔ کوئی کھجور سے، کوئی نمک سے، بعض پانی سے اور بعض روٹی سے افطار کر لیتے تھے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس طریق کو پھر جاری کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نمونے کو زندہ کریں۔ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 396، ایڈیشن 2004۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کے 2 دور مکمل کیے جائیں، ورنہ کم از کم ایک تو ضرور ہو، اور ہر رحمت کی آیت پر خدائی رحمت طلب کی جائے اور ہر عذاب کی آیت پر استغفار کیا جائے۔ افطار پارٹیوں کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افطاریوں میں بھی بہتر یہی ہو کہ آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ارد گرد جگہ تلاش کریں، روزمرہ واقف جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں ان کو بھیجیں، مگر صدقے کے رنگ میں نہیں، کیونکہ افطاری کا جو تعلق ہے وہ صدقے سے نہیں ہے، افطاری کا تعلق محبت بڑھانے سے ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر آپ کچھ کھانا بنا کے بھیجتے ہیں تو طبعی طور پر محبت بھی بڑھتی ہے اور دعا کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس عزت اور احترام سے چیز دیں کسی غریب کو یا ایسے شخص کو جو نسبتاً غریب ہے کہ اس میں محبت کا پہلو غالب ہو اور صدقے کا کوئی دور کا عنصر بھی شامل نہ ہو، تو یہ وہ افطاری ہے جو آپ کے لیے باعث ثواب بنے گی اور آپ کے حالات بھی سدھارے گی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 17 جنوری 1997۔ آپ مزید فرماتے ہیں، ہر رمضان ہمارے لیے ایک نئی پیدائش کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ اگر ہم ان شرطوں کے ساتھ رمضان میں سے گزر جائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو گویا ہر سال ایک نئی روحانی پیدائش ہوگی اور گزشتہ تمام گناہوں کے داغ دھل جائیں گے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 جنوری 1996۔ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے،
روزے رکھنے کی طرف اس لیے تمہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ سال کے 11 مہینے میں جو کوتاہیاں کمیاں ان حقوق کے ادا کرنے میں ہو گئی ہیں، اس مہینے میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جائز چیزوں کو بھی چھوڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پہلے سے بڑھ کر توجہ دیتے ہوئے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے پورا کرو، اور جب یہ کرو گے تو اس کا نام تقویٰ ہے، اور یہی رمضان کا اور روزوں کا مقصد ہے۔ اور جب انسان اس نیت اور اس مقصد کے حصول کے لیے روزے رکھے گا اور رمضان میں سے گزرے گا اور نیک نیت ہو کر گزرے گا تو پھر یہ تبدیلی عارضی نہیں ہوگی بلکہ ایک مستقل تبدیلی ہوگی۔ پھر حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف بھی مستقل توجہ رہے گی، عبادتوں کے حق ادا کرنے کی طرف بھی مستقل توجہ رہے گی، دنیا کی مصروفیات اور لغویات غلبہ نہیں کریں گی، اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی عمومی توجہ رہے گی۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم لوگوں کے حق مارنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اس نیت سے اور اس ارادے سے روزوں کے مہینے میں داخل نہیں ہو رہے تو ہمارا رمضان میں داخل ہونا بے فائدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور آگ کے درمیان 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر باب فصل الصوم فی سبیل اللہ حدیث 2840۔ یعنی خزاں یا سرما کا موسم ہے تو جو فاصلہ ایک موسم اور اگلے موسم کے درمیان ہے وہ اتنا فاصلہ ہے کہ 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، یعنی ایک خریف اور دوسرے خریف میں 1 سال کا فاصلہ ہے تو اتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے جو 70 سالوں کے برابر ہے۔ تو یہ ہے روزے کی برکات، اور یہ ہے وہ تقویٰ جو روزہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی روزہ صرف 30 دن کے لیے تقویٰ پیدا نہیں کرتا بلکہ حقیقی روزہ 70 سال تک اپنا اثر رکھتا ہے۔ اور اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو روزے کی فرضیت ہونے کے بعد ایک انسان پہ، ایک بالغ مسلمان پہ جب روزہ فرض ہوتا ہے، اس کے بعد جو روزے سے حقیقی فیض اٹھانے والا ہے اور اس کی روح کو سمجھ کر روزے رکھنے والا ہے، وہ تمام عمر کے لیے ہی ان برکات سے فیض پاتا رہے گا جو روزے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور تقویٰ کی راہوں کو تلاش کرتا رہے گا جو روزے کا مقصد ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے گا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنتا چلا جائے گا۔ اگر ہم تصور کریں کہ ایسے روزے دار ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو وہ کس قدر خوبصورت معاشرہ ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کیے جا رہے ہوں گے اور بندوں کے حق بھی ادا کیے جا رہے ہوں گے۔ اور یہی وہ حسین معاشرہ ہے جو ہر مومن قائم کرنے کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ ہر انسان اس معاشرے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، جہاں تک اس کے اپنے حقوق کا سوال ہے، وہ عموماً اپنے لیے تو یہ پسند کرتا ہے چاہے دوسرے کے لیے اس کو خیال نہ آئے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی تم نے یہ معاشرہ قائم کرنا ہے، صرف اپنی سہولیات نہیں دیکھنی، اپنے مفادات نہیں دیکھنے، اپنے حقوق نہیں دیکھنے، بلکہ دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 24 اپریل سن 2020۔